اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی آن لائن کلاس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج کی کلاس اصول التجوید حصہ دوم، اور اصول التجوید حصہ دوم کے اندر بیان چل رہا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان یہاں پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور ابھی شروعات ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو بیان پڑھا ہے وہ پڑھا ہے کہ اگر قرآن پاک کسی صورت سے پڑھنا شروع کرے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی، اس وقت 4 صورتیں نکلتی ہیں: فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی، اور چاروں جائز ہیں۔ 4 صورتیں نکلتی ہیں اور چاروں جائز ہیں۔ یہ کب ہیں؟ جبکہ قرآن پاک کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں اور اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں، تو اس وقت یہ 4 صورتیں اور چاروں جائز ہیں، جس پر جی چاہے عمل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا ہم شروع کر رہے ہیں قرآن پاک کسی صورت سے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ ہم نے صورت سے شروع کیا، یہ سورہ حجرات شروع کی ہم نے۔ کوئی بھی صورت کسی بھی صورت سے پڑھنا شروع کریں، اور یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ کس میں پڑھا ہے؟ فصل کل، یعنی اعوذ باللہ کا بسم اللہ سے فصل، اور بسم اللہ کا صورت سے فصل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اوپر بھی وقف، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے رحیم پر بھی وقف، اور پھر صورت کو دوسرے سانس میں شروع کیا جائے، یہ فصل کل ہے۔ اور دوسرا ہے وصل کل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ وصل کل ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر بھی وقف نہیں کرنا، اس کا وصل کرنا ہے بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کا صورت سے وصل کرنا ہے۔ اور تیسری صورت سے فصل اول، وصل ثانی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فصل اول، وصل ثانی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یہ 4 جو صورتیں ہیں 4 نکلتے ہیں، اور 4 میں سے یہ صورت بہتر ہے، یعنی فصل اول، وصل ثانی، یہ صورت بہتر ہے۔ ویسے چاروں میں سے جس پر جی چاہے عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھی صورت ہے وصل اول، فصل ثانی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یہ ہے وصل اول، فصل ثانی۔ تو یہ 4 صورتیں اس وقت نکلتی ہے جب کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں، اور چاروں صورتیں جائز ہیں، جس پر جی چاہے ہم عمل کر سکتے ہیں، جس کو جی چاہے اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن ان میں بہتر کون سی ہے؟ جو بہتر ہے وہ ہے فصل اول، وصل ثانی۔ ٹھیک ہے، اور لیکن اگر سورہ محمد سے پڑھنا شروع کریں، سورہ محمد جو 26ویں پارے میں شروع ہوتی ہے: الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، یہاں پر بسم اللہ کا سورت سے فصل بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں وصل نہیں کریں گے، فصل اول، وصل ثانی، یہ سورت بہتر ہے نا۔ تو اس میں کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر تو وقف کرنا ہے، اور بسم اللہ کو سورت سے ملا کر کے پڑھنا ہے۔ لیکن اگر ہم سورہ محمد سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو پھر یہاں بسم اللہ کا سورت سے، سورہ محمد سے فصل بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ چاروں صورتیں اس وقت ہیں جب کہ کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں۔ اب آگے کیا سبق ہے، کون سا سبق ہے، اس کو کتاب کے اندر پڑھتے ہیں اور وہیں سمجھتے ہیں پھر۔ ٹھیک ہے،
یہ دیکھیے یہاں تک ہمارا ہو گیا. اگر قرآن پاک کسی صورت سے پڑھنا شروع کرے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں جو ابھی میں نے آپ کو سمجھائی. ٹھیک ہے. نیچے دیا اس کے اندر اس حالت میں 4 صورتیں جائز ہیں مگر بہتر فصل اول وصل ثانی ہے. لیکن سورہ محمد کے شروع میں بسم اللہ کا سورت سے فصل بہتر ہے. ابھی میں نے آپ کو سمجھایا. تنبیہ. لیکن اگر سورہ برات سے پڑھنا شروع کرے تو اس وقت صرف 2 ہی صورتیں نکلتی ہیں اور دونوں جائز ہیں. اگر قرآن پاک سورہ برات سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، سورہ برات سورہ توبہ جو 10ویں سپارے کے اندر ہے، ہم نے سورہ برات سے پڑھنا شروع کیا تو اس وقت 4 صورتیں نہیں نکلیں گی بلکہ اس وقت 2 ہی صورتیں نکلیں گی اور دونوں جائز ہیں. وصل اور فصل، یہ دونوں صورتیں نکلیں گی، وصل اور فصل. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. یہ فصل ہے. اور وصل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ. ٹھیک ہے. اگر سورہ برات شروع ہوتی ہے تو یہ 2 صورتیں دونوں جائز، وصل اور فصل. یہ اس وقت ہے جب کہ قرآن پاک ہم سورہ برات ہی سے پڑھنا شروع کریں. اسٹارٹ جو کر رہے ہیں ہم سورہ برات سے شروع کر رہے ہیں اس وقت ہے. حالانکہ آپ نے اس کے اندر پڑھا ہے اصول التجوید حصہ اول کے اندر کہ اگر کوئی صورت شروع ہو جائے، کوئی صورت بیچ میں شروع ہو گئی یا پڑھتے پڑھتے کوئی صورت بیچ میں شروع ہو گئی تو اس وقت بسم اللہ کی جو بارے میں پڑھایا آپ نے تو وہاں سورہ برات کا استثناء کیا ہے کہ سورہ برات کے علاوہ ہر جگہ صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. سورہ برات کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن اگر قرآن پاک سورہ برات ہی سے شروع کر رہے ہیں تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ. ٹھیک ہے. ہم نے قرآن پاک سورہ برات ہی سے شروع کیا ہے تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم پڑھ رہے ہیں شروع پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو اب سورہ برات شروع ہو رہی ہے تو اب بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے. اور اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کرے اور اعوذ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں تو وہاں بھی 4 صورتیں نکلتی ہیں جن میں سے صرف 2 صورتیں جائز ہیں، فصل کل اور وصل اول فصل ثانی. اور 2 صورتیں یعنی وصل کل اور فصل اول وصل ثانی جائز نہیں ہیں. اس کو سمجھیے آپ. اگر قرآن پاک کسی صورت سے پڑھنا شروع کیا، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھی تو 4 صورتیں نکلی اور چاروں جائز. ٹھیک ہے. لیکن اگر قرآن پاک کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا، بیچ میں سے پڑھنا شروع کر دیا ہم نے کسی صورت کے ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی 4 صورتیں ہی نکلیں گی. لیکن ان 4 صورتوں میں سے 2 صورتیں جائز ہیں، 2 ناجائز ہیں. جائز کون سی ہے؟ ایک تو فصل کل جائز ہے اور ایک وصل اول فصل ثانی جائز ہے. یعنی سورت کے درمیان سے جو ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اس آیت سے، جس آیت سے بھی ہم پڑھنا شروع کریں گے اس سے بسم اللہ کا جو فصل ہے، جس صورت میں فصل ہے وہ صورت تو جائز ہے اور جس صورت میں وصل ہے وہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں. وصل کل اس کے اندر یہ تو پورا ہی وصل ہے، یہ بھی ناجائز ہے. اور اسی طرح سے فصل اول وصل ثانی بسم اللہ کا آیت سے جو ہے وصل ہو گیا تو یہ بھی ناجائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 4 صورتیں نکلتی ہیں اس وقت بھی اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں اور اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں. لیکن اس وقت اس صورت میں صرف 4 صورتیں تو نکلیں گی لیکن 2 جائز ہیں، 2 ناجائز ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی صورت سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں اس وقت بھی 4 صورتیں نکل رہی ہیں لیکن اس وقت چاروں جائز ہیں. اور کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اس وقت بھی 4 صورتیں نکل رہی ہیں لیکن اس شکل میں 2 صورتیں جائز اور 2 ناجائز ہیں.
تو وہی یہاں پر بتلایا صاحب کتاب نے سمجھایا. اور اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کرے اور اعوذ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھے تو وہاں بھی 4 صورتیں نکلتی ہیں، جن میں سے صرف 2 صورتیں جائز ہیں، فصل کل اور وصل اول فصل ثانی، اور 2 صورتیں یعنی وصل کل اور فصل اول وصل ثانی جائز نہیں، یعنی ان کو اختیار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. قرآن پاک کے اندر یہ شکلیں میں آپ کو پڑھ کر کے بتلا دیتا ہوں. یہ مثلاً ہم سورہ بقرہ ہے، ہم درمیان سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں سے ہم نے قرآن پاک اسٹارٹ کیا ہے، یہاں سے ہم نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے. تو اب چونکہ یہ درمیان صورت ہے تو درمیان صورت ہے، یہاں بھی 4 صورتیں نکلیں گی، لیکن ان چاروں صورتیں آپ نے پڑھی ہے، فصل کل وصل کل فصل اول وصل ثانی وصل اول فصل ثانی، وہ 4 صورتیں یہاں نکلیں گی، لیکن وہ 4 جائز نہیں ہوگی بلکہ 2 جائز ہوں گی، 2 ناجائز ہوں گی. کون کون سی جائز ہیں پہلے وہ پڑھ کے بتلاتا ہوں میں آپ کو، ان کو سمجھیے. فصل کل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ فصل کل، یہ صورت کیا ہے؟ جائز ہے، اس کو اختیار کر سکتے ہیں. دوسری جو جائز ہے وہ وصل کل جائز نہیں، دوسری جو جائز ہے وہ ہے وصل اول فصل ثانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصل اول فصل ثانی ہے یہ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو جیسے سمجھایا آسان لفظوں میں کہ آیت سے بسم اللہ کا جس صورت میں فصل ہے وہ جائز ہے، اور آیت کا جس صورت کا آیت سے جو ہے وصل ہے تو وہ ناجائز ہے. ناجائز کون کون سے؟ ایک تو وصل کل ہو گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ وصل کل ہے، یہ ناجائز ہے، اس صورت کو ہم اختیار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دوسری جو ناجائز ہے وہ ہے وصل اول نہیں، فصل اول وصل ثانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فصل اول وصل ثانی، بسم اللہ کو آیت سے ملائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ دونوں ناجائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو اچھی طرح سے؟ تو اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں، اعوذ بی کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں، تو اس وقت بھی 4 صورتیں نکلتے ہیں، لیکن اس صورت میں 2 صورتیں جائز ہیں، فصل کل وصل اول فصل ثانی، اور 2 صورتیں یعنی وصل کل اور فصل اول وصل ثانی جائز نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر اعوذ کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھیں تو اس وقت صرف 2 ہی صورتیں نکلتی ہیں اور دونوں جائز ہیں. یہ 4 صورتیں کب نکل رہی تھی؟ جبکہ کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں، تب یہ 4 صورتیں نکل رہی تھی، اور ان میں سے 2 جائز 2 ناجائز. اور اگر اعوذ کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھیں، صرف اعوذ باللہ سے اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہم شروع کر رہے ہیں کسی صورت کے درمیان سے، تو اس وقت صرف 2 ہی صورتیں نکلتی ہیں، دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے. کون کون سی ہیں؟ فصل فصل اور وصل. صرف اعوذ باللہ سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت یہ 2 صورتیں نکلتی ہیں، فصل اور وصل، اور دونوں جائز ہیں. یعنی فصل کیا ہے؟ الرجیم پر وقف کر کے آیت کو دوسرے سانس میں شروع کریں. ٹھیک ہے. مثلا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رک گئے. اب آیت جو ہے اس کو دوسرے سانس میں شروع کریں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوسری صورت وصل یعنی الرجیم کو آیت سے ملانا. مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یہ دونوں صورتیں جائز ہیں. یہ کب ہیں؟ جبکہ قرآن پاک کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں اور صرف اعوذ باللہ پڑھ کر کے شروع کریں، اس وقت یہ دو صورتیں نکلتی ہیں اور دونوں جائز ہیں. لیکن جو دوسری صورت ہے اس میں وصل والی، اس کے لیے کچھ شرط ہے. ایک شرط لگائی ہے، اس شرط کو ذہن میں رکھا جائے. وہ کیا ہے؟ مگر اس کے لیے شرط یہ ہے، یہ پڑھیے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آیت کے شروع میں نہ تو اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام ہو، جیسے اللہ، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم، الستار، الغفور، الشکور، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، القہار، الجبار، السلام، تو اللہ کے جو پاک نام ہیں جتنے بھی 99 جو نام ہیں، تو جس آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں اس آیت کے شروع میں اللہ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام نہ ہو، یہ شرط ہے. اس وقت اعوذ باللہ کا اس آیت سے وصل کر سکتے ہیں. اگر اللہ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام ہے تو پھر وصل نہیں کریں گے، پھر فصلی پڑھ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ایک تو یہ کہ اگر اللہ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام ہو، جیسے الرحمن، اللہ الرحمن وغیرہ، اور نہ ایسا لفظ ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کی طرف اشارہ ہو. ٹھیک ہے. کوئی ایسا جملہ ہے کہ جس سے اللہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسے الذی خلق الموت، الذی خلق الموت، یہ جملہ ایسا ہے کہ اس سے اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وہ ذات کہ جس نے موت کو پیدا کیا. الذی، الذی کا جو اشارہ ہے وہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. تو اس لیے اگر الذی سے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ کا اس سے وصل نہیں کریں گے، فصل کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے لہ الملک، لہ الملک، اسی کا ملک ہے. ٹھیک ہے. تو لہو، لہو کا جو لہو کے اندر جو ہا ضمیر ہے اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو اس لیے اگر ہم لہ الملک سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، صرف اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں، تو اعوذ باللہ کا اس سے وصل نہیں کریں گے، فصل کریں گے. اسی طرح سے الیہ رد، الیہ رد، الیہ رد، یہ بھی اللہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. الیہ رد، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کی طرف. ٹھیک ہے. وغیرہ. تو یہاں تو یہ چند مثالیں دے دی گئی ہیں. تو قرآن پاک کے اندر یہ شرط ہے، اگر اعوذ باللہ سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو اگر ہم وصل کر رہے ہیں تو اس وصل کے لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ نہ تو اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو اور نہ کوئی ایسا جملہ ہو، ایسا لفظ ہو کہ جس سے اللہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے آج کا سبق کہ اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں، اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں، تو اس وقت 4 صورتیں نکلتی ہیں. ان 4 صورتوں میں سے 2 جائز، 2 ناجائز. فصل کل، وصل اول، فصل ثانی جائز ہے، اور وصل کل، فصل اول، وصل ثانی جائز نہیں ہے. اور اگر قرآن پاک کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کرے اور صرف اعوذ باللہ پڑھ کر کے شروع کرے تو اس وقت صرف 2 صورتیں نکلتی ہیں، فصل اور وصل، اور دونوں جائز. لیکن وصل کے لیے شرط یہ ہے کہ جس آیت سے شروع کر رہے ہیں اس آیت کے شروع میں اللہ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام نہ ہو، اسی طرح سے کوئی ایسا جملہ بھی نہ ہو کہ جس سے اللہ کی پاک ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ آج کا آپ کا سبق ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک آیت
قرآن پاک کی پہلے پارے کی مشق کر لیتے ہیں۔ اس میں کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، آپ کمنٹ کر کے مجھے پرسنل پر یا گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے سورہ بقرہ شروع کی ہے، اور یہ اس وجہ سے شروع کی ہے تاکہ قرآن کو پڑھنے کا انداز بھی معلوم ہو، اور جو اس کے اندر غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی اصلاح ہو جائے، اور جو قواعد ہم نے پڑھ لیے ہیں ان کا اجرا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایک ایک آیت ہم پڑھتے ہیں اور اس کا اجرا کرتے ہیں۔ 2 آیت ہم پڑھ چکے ہیں، دونوں آیتوں کا اجرا کر چکے ہیں۔ اب تیسری آیت پڑھتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو قواعد ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے میں شروع سے پڑھتا ہوں اور پھر تیسری آیت کا اجرا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ یہ تیسری آیت ہے، چوتھی آیت ہے، تو اس کا اجرا کر لیتے ہیں۔ والذین آپ سمجھ گئے کہ لال کو نرمی سے ہمیں پڑھنا ہے، اس کے اندر سختی نہیں کرنی۔ والذین اس طرح نہیں پڑھیں گے، والذین نرمی کے ساتھ لال کے مخرج کا خیال کرتے ہوئے، زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ وہاں سے ادا کریں گے۔ والذین یؤمنون، یؤمنون کا جو حمزہ ہے، اس حمزہ کی جو صفت ہے، صفت شدت، خاص طور سے اس شدت کا خیال رکھنا ہے، جہر اس کا خیال رکھنا ہے، یعنی اس کو اس طرح سے ادا کریں گے، اس کو ادا کرتے وقت سانس بند ہو جائے گا، آواز بند ہو جائے گی۔ یؤمنون، یؤمنون، اگر اس صفت کا ہم نے خیال نہیں کیا تو یعنی سانس کو ہم نے جاری رکھا تو پھر یہ اس کے اندر ابدال ہو جائے گا، حمزہ ختم ہو جائے گا، واو بن جائے گا، یؤمنون ایسا ہو جائے گا، یؤمنون۔ تو ہمیں اس کی صفت کا خیال رکھنا ہے۔ والذین یؤمنون، 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 والذین یؤمنون، والذین یؤمنون، اس طرح نہیں پڑھنا اس کو، اور اس کے اندر تسہیل بھی نہیں کرنی، یؤمنون ایسے بھی، تسہیل اگر کریں گے تو پھر یہ لہنے جلی غلطی ہو جائے گی، تو اس لیے خیال رکھنا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل، بما مد منفصل ہوگا، مد منفصل حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں، تو اس لیے مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کی مقدار کتنی ہے؟ توسط، یعنی 2 الف، 2.5 الف، 4 الف، اور بروایت جزری اس کے اندر قصر یعنی 1 الف بھی جائز ہے، 1 الف کی بھی اجازت ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ انزل اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد زا ہے، اخفا ناک کے اندر چھپا کر کے ادا کریں گے، ناک کے باسے سے، انزل، ان اس طرح نہیں پڑھیں گے اس کو ان، بلکہ انزل چھپا کر کے ناک کے باسے سے، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، الیک، الی یا معروف ہے، الیکا نہیں پڑھیں گے اس کو، الیکا، بہت سے لوگ الیکا پڑھ دیتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل، الیکا نہیں پڑھیں گے، الیکا، الیکا یا معروف، یا حرف لین ہے، یا ساکن اس سے پہلے زبر ہوتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ حرف لین، یا حرف لین ہوا ہے، اور اس کو معروف پڑھتے ہیں، الیکا، الیکا نہیں، الیکا، الیکا، الیکا میں فرق ہوتا ہے، الیکا مجھول ہے، الیکا نہیں پڑھنا ہے، اس کے اندر بہت غلطی کی جاتی ہے، الیکا پڑھ دیتے ہیں اس کو، الیہم، علیہم، تو اس کی طرف دھیان دینا ہے۔
वमा उनजिला, वमा में अभी जो बिमा में मद है वही वमा में भी मद है, मद मुनफसिल। उनजिला इख्फा होगा, अभी जो ऊपर है बिमा उनजिला वही इसी के अंदर। मिल क़ब्लिक, इसके अंदर भी इख्फा होगा, ठीक है, इसको भी नाक के बासे से अदा करना है। और इसके अंदर बा है, बा के अंदर कलकला होगा, कब कब क़ब्लिक क़ब्लिक, ठीक है। अगर हम क़ब्लिक काफ के अंदर काफ को यहाँ पर रुकना चाहते हैं, वफ़ करना चाहते हैं, तो काफ को साकिन कर देंगे, ठीक है। मिल क़ब्लिक, काफ को साकिन कर दिया, और आगे वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। अगर हमने इसको यूँ पढ़ा वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हमें क़ब्लिका के ऊपर नहीं रुकना है तो फिर काफ के ऊपर जो हरकत है वो पढ़ के चलेंगे, मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति, ठीक है। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। वबिल आखिरति, वबिल आखिरति, लाम के ऊपर सुकून है, इसको तवज्जो से पढ़ेंगे। यहाँ अगर ज़रा भी रुक गए तो हरकत पैदा हो जाएगी, वबिल आखिर, वबिला हो जाएगा, वबिल आखिरति, तो हमें रुकना नहीं इसके ऊपर। वबिल आखिरति, लाम को साकिन करके जो हमज़ा है उसको उसके मखरज से निकालना है, उसकी सिफ़ात का ख्याल रखते हुए। आगे खा है, खा को पुर करना है, सिफ़त इस्तिआला अदा करनी है, मुँह भर के पढ़ना है। रा को भी पुर पढ़ना है, मुँह भर के पढ़ना है, चूँकि रा के ऊपर ज़बर है। हुम यूक़िनून, हुम में मीम साकिन का इज़हार होगा, हुम ऐसे नहीं करेंगे इसको, हुम यूक़िनून इस तरह पढ़ेंगे। यूक़िनून, काफ का मखरज ज़बान की जड़, उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, ठीक है। और आगे यूक़िनून, मद आरिज़ वक़फ़ी, वक़फ़ हमने कर दिया तो मद आरिज़ वक़फ़ी। मद आरिज़ वक़फ़ी की मिक़दार तूल, तवस्सुत, क़स्र तीनों जायज़ हैं। एक अलिफ भी खींच सकते हैं, 1 से 5 तक खींचने की इजाज़त है, ठीक है। तो जिस अंदाज में हम क़िरात करते हो उसके मुताबिक हम मद को खींचने की कोशिश करें। अगर तरतील में क़िरात कर रहे हैं तो फिर तवस्सुत ही बेहतर है इसके अंदर, बात समझ में आ गई। और तदवीर में क़िरात कर रहे हैं तो फिर नहीं, तो अगर तरतील में क़िरात कर रहे हैं तो तूल करेंगे, और अगर तदवीर में क़िरात कर रहे हैं तो तवस्सुत करेंगे, और अगर हदर में क़िरात कर रहे हैं तो फिर जो है क़स्र करेंगे। वैसे जिसमें जी चाहे, जिसको चाहे आप इख्तियार कर सकते हैं, 1 से 5 तक गुंजाइश है, इजाज़त है, ठीक है। ये हैं क़वाइद। फिर पढ़ता हूँ, आप फिर तवज्जो से सुनिए। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।